بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ چڑیا جو نہ صرف ہمارے ملک کا مقامی پرندہ ہے بلکہ پورے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے صرف چند شمالی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یہ آسٹریلیا، شمالی و جنوبی امریکہ میں نہیں پائی جاتی تھی کیونکہ تینوں براعظموں کے درمیان سمندر ہے، جبکہ یورپ، ایشیا اور افریقہ میں آپ کو ہر جگہ تقریباً مل جاتی ہے۔ اس کے برعکس یہ شمالی و جنوبی امریکہ میں پہلے نہیں پائی جاتی تھی۔ یہاں کے باسیوں نے دوسرے براعظموں سے اس کو لا کر اپنے علاقوں میں فضا میں چھوڑ دیا تاکہ سونڈیاں وغیرہ کھا کر انسانوں کو فائدہ پہنچائے، لیکن اس نے الٹا دوسری وہاں کی رہائشی چڑیوں اور پرندوں کے گھونسلوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ دراصل جس جانور یا پرندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے میں نہیں رکھا یا وہ وہاں پر پہلے سے موجود نہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بے شک مصلحت ہوتی ہے۔ اسی طرح امریکیوں نے دوسرے جانوروں مثلاً نیولے اور سور وغیرہ کو امریکی براعظموں کے جنگلوں میں پہنچا کر تجربے کیے، لیکن ان دونوں جانوروں نے بھی نقصان کیا۔ اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں عقل سے کام لیں اور قدرتی خودکار نظام میں مداخلت نہ کریں۔ خیر، واپس آتے ہیں چڑیا کی طرف۔ چڑیا کو جسے آپ دیکھتے ہیں اس کو ٹرو سپیرو یا ہاؤس سپیرو کہتے ہیں، اور ان چڑیوں کے علاوہ دوسری چڑیوں کو ملا کر ان کے خاندان کو پسریڈائی کا نام دیا گیا ہے، جو کہ دنیا کے پرندوں کی کل تعداد کا تقریباً آدھا حصہ بنتے ہیں۔ ایسے پرندوں کی 3 انگلیاں آگے اور 1 انگلی پیچھے ہوتی ہے، جو ان کو چھوٹی موٹی ٹہنیوں پر مضبوطی سے بیٹھنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، گھریلو چڑیوں کا تعلق یورپ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق جنوبی ایشیائی ممالک خصوصاً پاکستان اور بھارت سے ہے، اور یہی سے یہ باقی براعظموں میں پھیلی۔ اس دعوے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو تعریف یہ بنتی ہے کہ آبادی یہاں کے دریاؤں کے آگے پیچھے سے آباد ہونا شروع ہوئی۔ دوسرا، چڑیا کی فطرت ہے کہ یہ انسانوں کے گھروں میں اپنا گھر بنانا پسند کرتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اناج، گندم، چھلی اور جو وغیرہ کھانا پسند کرتی ہے، جو اس علاقے میں خوب اگایا جاتا ہے۔ چوتھی بات اس کے جسم کا رنگ، جو گندم کے کھیتوں سے ملتا جلتا ہے، اسے چھپنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ناظرین، چڑیا تقریباً 40 گرام اور 6 انچ کا پرندہ ہے۔ یہ 42 کلومیٹر تک اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کی اڑان چھوٹی موٹی ہوتی ہے۔ یہ اپنے گھونسلوں سے زیادہ دور تک نہیں جاتے۔ نر اور مادہ کی پہچان بہت آسان ہے۔ نر کے سینے اور چونچ کے ارد گرد کالا رنگ ہوتا ہے۔ نر وزن میں کچھ گرام زیادہ ہوتا ہے، جبکہ مادہ ذرا ہلکی اور رنگ بھی اس کا ہلکا ہوتا ہے۔ ان کا سر جو آپ ہر وقت آگے پیچھے مڑتا دیکھتے ہیں، دراصل ہماری طرح یہ اپنی آنکھیں گھما نہیں سکتے، اسی لیے یہ سر کو چاروں طرف آگے پیچھے کر کے خطروں سے آگاہ رہتے ہیں۔ ناظرین، بچوں کی چونچ پیلے رنگ کی ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ پک کر کالی مائل ہو جاتی ہے۔ ان کی چونچ بھی اسی سوکھے پروٹین کیراٹن سے بنی ہوتی ہے، جس سے ہمارے ناخن اور بال بنتے ہیں۔ چڑیا بہت تیزی سے نسل بڑھاتی ہے۔ یہ اپنے خاندان کی تعداد 200 تک لے جانے کی 1 سال میں صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ملاب کے وقت زیادہ تر عمر رسیدہ نر کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ شاید اس وجہ سے کیونکہ عمر رسیدہ نر ماحول کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، گھونسلہ بنانے، بچوں کو کھانا کھلانے اور گھونسلے کی حفاظت میں بہتر ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہے۔ کیونکہ ان تینوں کاموں میں نر یعنی چڑے کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ چڑیا 2 سے 7 تک انڈے دیتی ہے۔ ایک انڈے کا اوسط وزن تقریباً 3 گرام تک ہوتا ہے، جسے سیکنے میں تقریباً 12 دن لگ جاتے ہیں، اور تقریباً 2 ہفتے بچے گھونسلے میں ہی رہتے ہیں۔ ان کا انڈے دینے کا وقت جنوری سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن اصل سلسلہ اپریل موسم بہار سے شروع ہوتا ہے، اور ان دنوں میں آپ اپنے گھروں میں ان کے گھونسلے زیادہ دیکھیں گے۔ یہ انڈے دینے کا کام ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد سردیوں میں بچوں کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے مادہ ملاپ کرنا بند کر دیتی ہے۔ نر اور مادہ تمام عمر اکٹھے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی مر جائے تو کسی اور کے ساتھ جوڑا بنا لیتے ہیں۔ ان کی اوسط عمر 3 سال ہوتی ہے۔ ناظرین، چڑی انسانوں کے گھر میں گھونسلہ بنانا پسند کرتی ہے۔ اس کے علاوہ درختوں کے چھوٹے موٹے سوراخوں میں بھی گھونسلہ بنا لیتی ہیں۔ انسانوں کے گھروں کو گھونسلہ بنانے کے لیے اس لیے ترجیح دیتی ہے کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایریا ان کے شکاری پرندوں سے محفوظ ہوتا ہے، دوسرا یہ انسانوں کا بچا کچا کھانا بھی کھا لیتی ہیں۔
اصل میں یہ 6 انچ کا پرندہ اور اس کا گھونسلہ 8 انچ کا ہوتا ہے، اسی لیے جہاں بھی اسے 8 انچ کی محفوظ جگہ ملے یہ گھونسلہ بنا ڈالتی ہے۔ ناظرین، چڑیا کے بچے پہلے سال میں ہی جوان ہو جاتے ہیں اور جوڑا بنا کر افزائش نسل شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی چونچ پیلی رنگ کی ہوتی ہے جو ابھی پک رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ گھونسلے میں کب سے ان کی آوازیں آ رہی ہیں اور چڑیا اور چڑی واپس نہیں آئے تو پھر لازماً وہ شکار ہو گئے ہیں۔ آپ یہ نیکی کریں کہ ان کو جوس والے رس بھرے کیڑے اور سنڈیوں کے ٹکڑے کھلائیں۔ چڑیا ویسے تو اناج پسند ہوتی ہے لیکن کیڑے بھی کھاتی ہے، اور نومولود بچے چونکہ ان کے جسم میں وزن پکڑنے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے یہ ان کو رس بھرے کیڑے اور ٹڈے کھلاتی ہے۔ رس بھرے کیڑے کھلانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ پانی کی کمی پوری ہو جائے۔ ناظرین، چڑیا بچوں کو پانی نہیں پلاتی کہ کہیں جسم کا درجہ حرارت گڑبڑ نہ ہو جائے اور وہ نمونیا کا شکار ہو کر مر نہ جائیں۔ چڑیا کبھی بھی ہجرت کرنا پسند نہیں کرتی، نسل در نسل ایک ہی جگہ رہتی ہے، چاہے حالات بدلنے سے موت کا شکار کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی عادت کی وجہ سے ایک ہی جگہ گھونسلہ بناتی ہے اور ہر دفعہ اس کی مرمت کر کے دوبارہ اسے قابل رہائش بنا کر وہیں انڈے دیتی ہے۔ ایک ماں باپ کے بننے کے بعد ان کی دوسری آنے والی نسل بھی وہیں پر رہنا پسند کرتی ہے۔ عام طور پر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ نہیں دوسری نسل وہاں پر رہائش پذیر ہے۔ یہ چھوٹا سا معصوم نظر آنے والا پرندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بخوبی جانتا ہے، اور یہ جتنا معصوم نظر آتا ہے یہ اتنا ہے نہیں۔ اگر آپ اس کے گھونسلے کے آس پاس ہوں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ غصیلی نظر آئے گی اور آپ کے چہرے کے قریب سے اڑ کر جائے گی تاکہ آپ کو ڈرا سکے اور وہاں سے جانے پر مجبور کر سکے۔ کا غصہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ دوسرے پرندوں پر بھی اترتا ہے۔ یہ اکثر اپنے جیسے سائز والے پرندوں کے گھونسلوں سے ان کے انڈے گرا کر اپنا گھر شروع کر دیتی ہیں۔ امریکہ اور آسٹریلیا میں یہی ہوا۔ یورپ سے وہاں لا کر چھوڑی گئی یہ چڑیاں اس لیے چھوڑی گئیں تاکہ یہ کھیتوں سے ٹڈے اور سنڈیاں کھا جائیں، جبکہ اس نے وہاں کے مقامی پرندوں کے انڈے پھینک کر ان کی نسل کشی شروع کر دی، اسی لیے ان ممالک میں اس کو اکثر ہٹایا جاتا ہے۔ ناظرین، چڑیاں انسانوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ میں آپ کو تاریخ کی ایک واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ 1958 کی بات ہے جب چین میں کمیونسٹ انقلاب آ چکا تھا اور چینی بانی موزے تنگ نے تمام کھیتوں میں پرائیویٹ فارمنگ ختم کر کے گورنمنٹ کے اصولوں پر چلانا شروع کر دیا تھا۔ تو کسی سیانے نے اسے مشورہ دیا کہ چڑیا ہمارے کھیتوں سے بیج چگ جاتی ہے، اسی لیے ان کا کچھ کریں۔ اس نے کہا کہ فضول پرندہ ہے، جہاں ملے اسے مار ڈالو۔ تو چینی کسانوں نے یہی کیا، پورے زرعی علاقوں سے چڑیاں مارنے کا کام شروع ہوا اور کروڑوں چڑیاں مار ڈالی گئیں۔ اب یہ ہوا کہ ٹڈی دل اور دوسرے فصلیں خراب کرنے والے کیڑے مکوڑوں کو مفت کی پکی پکائی فصلیں ملنے لگیں اور وہ تعداد میں دگنے چگنے ہو کر تمام فصلوں پر چھا گئے اور سب کچھ تباہ کر ڈالا۔ اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ناظرین، اتنا شدید نقصان ہوا کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ شدید خوراک کی کمی واقع ہو گئی، پورے چین میں قحط چھا گیا اور چینی لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ چینی لکھاریوں اور صحافیوں نے انسانوں کے مرنے کی تعداد لاکھوں میں لکھی اور لوگ اپنے پیاروں کا مردہ گوشت تک کھانے پر مجبور ہونے لگے۔ ناظرین، یہ واقعہ اتنا بھیانک ہے کہ چین میں اس واقعے پر بات نہیں کی جاتی اور اس پہ لکھی بہت ساری چینی لکھاریوں کی کتابیں چین میں بین کر دی گئیں۔ دنیا بھر میں جہاں ٹڈی دل کے حملے چل رہے ہیں وہاں ممکن ہے کہ چڑیوں کی تعداد کم ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس پرندے سے پیار کریں، یہ آپ کا دوست ہے، ان کا شکار اور قتل مت کریں، یہ ہمیں زندگی بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی اچھے مقصد کے لیے بنایا ہے، ان کو پتھروں سے مت ماریں۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا، چونکہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے اور ایسے پرندوں کی پانی کا انتظام اپنے گھروں کے ارد گرد ضرور کریں۔ ناظرین، یہ پرندہ فی الوقت IUCN کی ریڈ لسٹ میں پرندوں کی اس نسل کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان سمیت کچھ ممالک میں ان کی آبادی میں بہت زیادہ کمی واقع آئی ہے۔
ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔